تھینک یو ویری مچ اکبر زیدی صاحب اینڈ امبر شمسی اور جو بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے مجھے بلایا. اٹس اے گریٹ آنر فار می ٹو بی ہیئر. اور اکبر زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے اسلام آباد سے آنے والوں کو بڑے خوبصورت انداز میں ٹارگٹ کیا. بالکل کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ اسلام آباد والے اسی قابل ہیں. لاہور والے بچ جاتے ہیں, حالانکہ لاہور کو کہا جاتا ہے یہ پاکستان کا دل ہے. تو دل کی طرف کوئی نہیں جاتا, دماغ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. تو ساری سازش تو دماغ میں ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو یہاں پہ آپ نے کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اور یہاں پر آپ کا جو یہ سینٹر ہے, یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں بعد میں بات کروں گا, کیونکہ زیدی صاحب جو ہے نا انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں, اب ان کی وضاحت کرنی بڑی ضروری ہے. ایک تو زیدی صاحب میں بدقسمت ہوں کہ میں نے فزکس میں ایم ایس سی نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی اگر فزکس میں ایم ایس سی کی ہوتی تو میں بھی پاکستان کے کسی بڑے اخبار کا ایڈیٹر ہوتا. میں نے بدقسمتی سے جرنلزم میں ماسٹرز کیا اس لیے میں ظفر عباس صاحب کے مقام کو نہیں پہنچ سکا. اچھا, اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں نے جرنلزم میں ماسٹرز کیوں کیا. میرے فادر کی ڈیتھ اس وقت ہوگی جب میں بہت ینگ تھا, تو مجھے جاب کی ضرورت تھی. تو میں نے ایک اخبار میں اشتہار دیکھا, ضرورت برائے سب ایڈیٹرز. تو میں نے اس میں اپلائی کر دیا. تو میرا ریٹن ٹیسٹ ہوا, پھر ایک وائوا ہوا, میں پاس ہو گیا. تو میں اس وقت میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا, میں نے بی اے کیا ہوا تھا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے. تو مجھے ایک اپرینٹس کے طور پہ جاب مل گئی, لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا خیال تھا کہ مجھے ماسٹرز بھی کرنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ کون سا ایسا ماسٹرز ہے کہ وہ آسانی سے ہو جائے اور میری جاب جو ہے وہ بھی چلتی رہے, یعنی کہ مجھے پڑھنا نہ پڑے. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے جو فادر تھے وہ جرنلزم ہی کے پروفیسر تھے, اور وہ جب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنے جرنلزم ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں, تو انہوں نے سلیبس کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو ان کو کہا گیا کہ آپ سلیبس کو چینج نہ کریں. تو انہوں نے بتایا یار یہ جو سلیبس ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور یہ سلیبس جو ہے اس سلیبس کو پڑھ کے بندہ جرنلزم سیکھتا نہیں ہے, وہ جرنلزم بھول جاتا ہے. تو ان کی بات نہیں مانی گئی, وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے, ان کو ہٹا دیا گیا. تو مجھے یہ بات پتہ تھی کہ جو جرنلزم کا جو ماسٹر ہے یہ بڑا ہی آسان ہے. تو میں نے کہا چلیں ماسٹر آف جرنلزم کر لیتے ہیں, اور ساتھ میں ایز اے جرنلسٹ نوکری بھی چلتی رہے گی, تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں نے جناب داخلہ لے لیا, اور اس میں بالکل ایگزیکٹلی جیسا کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے, مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. میں کوئی کلاس نہیں پڑھتا تھا, بس ٹیچر کو جا کے کہتا تھا جی مجھے آپ اٹینڈنس دے دیں, اور اٹینڈنس ملتی تھی. میں ایگزام میں بیٹھتا تھا اور اس میں اچھے نمبر لے لیتا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کرتے 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 میں نے ماسٹر کر لیا, میں بھی ایک اخبار کا ایڈیٹر بن گیا. تو جب میں ایڈیٹر بن گیا تو میں نے جب ہائرنگ کرنی ہوتی تھی رپورٹر کی یا سب ایڈیٹر کی یا کاپی ایڈیٹر کی, تو میں نے ایک ان اناؤنسڈ رول بنا دیا کہ جس نے بھی ماسٹرز کیا ہوا نا جرنلزم میں یا میس کمیونیکیشن میں, اس کی اپلیکیشن اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. تو ایک دن مجھے میرے ایڈیٹر ان چیف نے کہا یار یہ تم بڑی شکایت آ رہی ہے پشاور یونیورسٹی سے, گومل یونیورسٹی سے, پنجاب یونیورسٹی سے, کہ تم جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کو لیتے ہی نہیں ہو, تو کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے, میں نے خود ماسٹر کیا ہوا ہے جرنلزم میں, یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو میں کس کو پریفر کرتا تھا؟ پولیٹیکل سائنس, انگلش, ایون ہسٹری والے کو بھی میں لے لیتا تھا. میری اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ گومل یونیورسٹی نے اور پشاور یونیورسٹی نے مجھے بلایا اور کہا بتائیں ہم کیا کریں کہ آپ ہمارے لڑکوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. میں نے کہا اپنا سلیبس چینج کرو. تو سلیبس چینج کیا, اور جب سلیبس چینج ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ورکنگ جرنلسٹ تھے ان کو اپنی اپنی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے بلانا شروع کر دیا. اور اسی کے نتیجے میں پنجاب یونیورسٹی نے بھی بہت سے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو سب ایڈیٹنگ اور رپورٹنگ اور کاپی ایڈیٹنگ, ایون کیمرہ فوٹوگرافی, لائٹنگ, اس کے لیے بلا کے ان کو کہا جی کہ آپ ایک سمیسٹر 2 سمیسٹر پڑھائے. ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے
کہ اگر کسی نے جرنلزم میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ اچھا جرنلسٹ ہے. میں ایسے بہت سے پی ایچ ڈیز کو جانتا ہوں, میرے ہم اثر ہیں, میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے, انہوں نے میرے ساتھ آج سے 25-30 سال پہلے وہ رپورٹر تھے, تو اچھے رپورٹر نہیں بن سکے, تو انہوں نے کہا پھر پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں. تو وہ پھر اچھے جرنلسٹ تو نہیں بن سکے, تو وہ پی ایچ ڈی کر لی انہوں نے. تو اگر وہ پی ایچ ڈی اگر کسی یونیورسٹی میں آ کے تو ینگسٹرز کو پڑھائیں گے تو میرا خیال ہے وہ تو ان کا بیڑا غرق کر دیں گے. تو یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ ہمیں بتایا کہ آپ کو اس لیے ایچ ای سی نے آبجیکشن لگایا کہ آپ کے پاس پی ایچ ڈیز نہیں ہیں. تو جو پی ایچ ڈیز ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نام کے ٹیگ کے ساتھ ڈاکٹر لگایا, وہ بھی میس کمیونیکیشن اور جرنلزم کا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اکثر جو جرنلزم کے پی ایچ ڈی ہیں وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھانے کے قابل نہیں ہیں. تو جرنلزم جو ہے وہ آپ سیکھتے بھی ہیں, لیکن آج کے دور میں جو اس کے تقاضے ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب آپ کو بینا سرور صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ بہت سے جو باہر کی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ تھیوری کم پڑھائی جاتی ہے, پریکٹیکل زیادہ کروایا جاتا ہے. اور پریکٹیکل میں بھی جو کاپی ایڈیٹنگ اور رپورٹنگ ہے اس پہ بہت توجہ دی جاتی ہے. اور وہ آپ پریکٹیکل آپ اسی وقت اچھا کرتے ہیں جب آپ کو پڑھانے والا پروفیسر جو ہے وہ بھی اچھا ہو اور تھوڑی سی تھیوری بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کر کے میں اپلائی کروں آپ کے ادارے پہ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ بڑا پوٹینشیل ہے کہ آپ پاکستان میں بہت اچھے جرنلسٹ پیدا کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ جو پچھلے 1.5-2 سال میں کیا ہے جو مجھے پتہ چلا ہے, تو آپ نے بہت سے جو ینگ جرنلسٹ ہیں, ٹیلنٹڈ جرنلسٹ ہیں, ان کو پالش کیا ہے اور ان سے اچھی اچھی سٹوریز کروائی ہیں. اور یقیناً مجھے پتہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ یہاں پہ موجود بھی ہیں. تو پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, اچھی جرنلزم کا بہت ٹیلنٹ ہے. اچھی جرنلزم یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں 3 پولیٹیشنز کو بٹھایا اور ڈسکشن کروائی اور آپ گھر واپس چلے گئے, کیونکہ ٹی وی پہ آج کل بیٹھ کے تو آپ ریئل ایشوز پہ بات کر ہی نہیں سکتے. اس لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں جب کہیں مجھے بلایا جاتا ہے کہ بھائی, میں کہتا ہوں خدا کے لیے مجھے اینکر نہ کہہ دینا کہیں پہ, اگر جرنلسٹ کہہ دو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس لیے کہ اینکر اور جرنلسٹ میں بڑا فرق ہے. ایک جو جرنلسٹ ہے وہ اینکر بن سکتا ہے, لیکن ہر اینکر جرنلسٹ نہیں بن سکتا. یہ میں اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. آپ دیکھیں بہت سے اینکر جو ہیں ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا تھا, انہوں نے جرنلزم میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی تھی, انہوں نے کسی اور سبجیکٹ میں ایم بی بی ایس کیا ہوا تھا. تو اسی طرح بہت سے وکیل حضرات ہیں, بہت سے ٹی وی ایکٹرز ہیں, فلم ایکٹر ہیں, وہ اینکرنگ کرتے ہیں بٹ وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. لیکن جرنلسٹ اینکر بن سکتا ہے, اینکر جرنلسٹ نہیں بن سکتا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پہچان ایک جرنلسٹ کے طور پہ ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اینکر بنیں. اور میرا خیال ہے کہ اس ہال میں اکثر جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے سارے اینکر نہیں ہیں, کوئی اینکر ہے. تو میں آپ کا جو سینٹر ہے, خاص طور پہ انبر شمسی صاحبہ, آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے ینگ جرنلسٹ ہیں ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ایک کردار ادا کیا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یو ڈونٹ ہیو اینی پی ایچ ڈی ان جرنلزم. اور شاید یہی آپ کی خوش قسمتی ہے. اگر کوئی پی ایچ ڈی آ جاتا تو شاید پھر وہ اتنی توجہ سے ان کی صلاحیتوں کو پالش نہ کر سکتا. تو اکبر زیدی صاحب, بالکل یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو باتیں میں نے یہاں پہ کہی ہیں ان کو ذرا زیادہ سخت انداز میں جو نئے ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں ان کے سامنے جا کے ضرور کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستان میں پہلے ہی جو صحافت ہے وہ بہت مسائل کا شکار ہے. اور اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ صحافت کو پروموٹ کر رہا ہے اور اچھے جرنلسٹ جو ہیں ان کو انکریج کر رہا ہے تو آپ اس ادارے کو ڈسکریج کر رہے ہیں. تو ایچ ای سی کا کام جو ہے وہ پاکستان میں علم کی روشنی پھیلانا ہے, نالج کو پروموٹ کرنا ہے, نہ کہ جہالت کے اندھیرے پھیلانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو ایچ ای سی نے یہی کام کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیسے کیسے ان کے سربراہ بنے, وہ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر ان کو بنایا گیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی جرأت کے ساتھ یہاں پہ بات کی ایچ ای سی کے بارے میں اور خطرات کو دعوت دی, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے خطرات کو دعوت دی
اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی خطرہ پیدا ہوا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ونس اگین جتنے بھی یہاں پہ ینگ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ٹریننگ مکمل کی, اچھی اچھی سٹوریز کی, میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ایک آفر کرتا ہوں کہ جس کی سب سے اچھی سٹوری ہوگی, عنبر شمسی اگر ریکمینڈ کریں گی تو اس کو میں اپنے شو میں ضرور چلاؤں گا. بہت بہت شکریہ.